اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ میں آپ کا ٹیچر ملک عمیر، کلاس سیکنڈ ایئر، سبجیکٹ سوکس، اس کا فرسٹ لیکچر آپ کو دیا جا رہا ہے۔ فرسٹ چیپٹر سے ہم سٹارٹ کریں گے، جس کا نام ہے تحریک پاکستان۔ اس چیپٹر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح پاکستان حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کی گئی۔ اس کا نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ تحریک، کسی بھی چیز کی طرف جو آپ بڑھتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ لگن کرتے ہیں، مختلف لوگ مل کر جو اس کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک تحریک کہلاتی ہے۔ پھر اس میں آئیڈیالوجی دیکھیں گے، پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے آئیڈیالوجی کیا تھی، پھر اس کا کانسٹیٹیوشن پہلا کس طرح امپلیمنٹ کیا گیا، دوسرا کس طرح تھا، پھر تیسرا، اور اس طرح اس میں تمام چیزیں آپ کو پاکستان کے حوالے سے جو مشکلات، جو چیزیں ہمارے بزرگوں نے فیس کی، وہ ہمیں اس چیپٹر میں بتائی جائیں گی۔ یہ مختصر سا ایک تھیم تھا اس چیپٹر کا۔ سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس چیپٹر میں ہمیں کیا کچھ پڑھایا جا رہا ہے۔ مملکت خوداداد پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آئی۔ 20ویں صدی میں بہت سی قوموں کو آزادی نصیب ہوئی اور کئی آزاد اور خود مختار مملکتیں دنیا کے نقشے پر ابھریں۔ پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے، لیکن پاکستان کی بنیاد بالکل منفرد اور جداگانہ تھی۔ بیشتر ممالک نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر تخلیق ہوئے۔ مختلف ممالک جو تھے، کسی میں یہ تھا کہ وہ نسلی امتیاز کی وجہ سے علیحدہ ہوئے اپنی ایک قوم سے، پھر کسی کی زبان سیم نہیں تھی، ایک جیسی نہیں تھی، وہ زبان کو آئیڈیالوجی بنا کر علیحدہ ہوئے، انہوں نے علیحدہ مملکت میں شمولیت اختیار کی۔ اور پھر بعض ایسے ممالک تھے جو علاقے کی وجہ پر، مطلب جن کا جو جغرافیکلی دوسرے ممالک سے نہیں ملتا تھا، وہ اس وجہ سے علیحدہ ہوئے۔ لیکن پاکستان کا جو ایک نظریہ ہے، پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے، وہ سب سے منفرد ہے۔ اور وہ کیا تھی آئیڈیالوجی؟ وہ آئیڈیالوجی اسلام تھی۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا ہمیں اس حوالے سے، کہ جو نظریہ اسلام پر یا اپنے کسی اور بنا پر وجود میں آیا ہو۔ یہ اعزاز صرف پاکستان کو ہی حاصل ہے۔ پاکستان کے قیام کے واضح شعور اور پاکستان کے استحکام کے پختہ عزم کے لیے اس نظریہ کا فہم ضروری ہے۔ انگریزی میں نظریے کے لیے آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جارج براس کے الفاظ میں کہ عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر استوار ہو، آئیڈیالوجی کہلاتا ہے۔ ورلڈ انسائکلوپیڈیا کیا کہتے ہیں جی؟ نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ یہ کسی قوم یا ثقافت کے فطری نشوونما کے عمل میں مدغم بھی ہو سکتی ہے۔ نظریہ سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و فکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں، مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی منصوبہ بنایا گیا ہو۔ سیکنڈ ہے کہ میننگ آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے؟ تو پڑھتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جس کی بنیاد ایک فلسفہ حیات پر استوار کی گئی۔ یہ فلسفہ دین اسلام ہے۔ پاکستان کی تمام تر اساس دین اسلام، اور یہی وہ لائحہ عمل اور جذبہ ہے جو تحریک پاکستان کا موجب بنا۔ نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ حیات کو ہم معنی قرار دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ بر صغیر میں صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی اور وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کرتے رہے۔ انگریزوں کا راج قائم ہوا تو اسلام اور مسلمانوں کی آزاد حیثیت کو نقصان پہنچا۔ مسلمان اس سارے عرصے میں اسلامی نظام لانے کا خواب دیکھتے رہے، لیکن غیر مسلموں کے اقتدار میں مسلمان مجبور اور محکوم رہے۔ انگریزوں کے قدم اکھڑنے لگے تو صاف نظر آ رہا تھا کہ بر صغیر پر ہندو اکثریت کی حکومت قائم ہو جائے گی اور مسلمان انگریزوں کی عارضی غلامی سے نجات پا کر ہندوؤں کی دائمی غلامی کا شکار ہو جائیں گے۔ سر سید احمد خان
قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور دوسرے مسلم اکابرین نے بر صغیر کے مسلم عوام کے تحفظ، وفاداری اور آزادی کے لیے کوششیں شروع کیں۔ انہی اکابرین کی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں۔ یہ جو 3-4 نام ہم نے پڑھے ہیں، یہ پاکستان کے بنیاد کے میں کہتا ہوں کہ پلر ہیں، جنہوں نے پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ 1867 میں سب سے پہلے سر سید احمد خان نے 2 قومی نظریے کو پیش کیا کہ یہاں پہ ایک قوم نہیں 2 قومیں آباد ہیں۔ سر سید احمد خان کی یہ بات اور اس بات کو پاکستان کے وجود میں لانے تک قائد اعظم یہ ثابت کرتے رہے کہ ہاں سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر میں 2 قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلم۔ جب ہندوؤں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہاں واقعی بر صغیر میں 2 قومیں آباد ہیں، تو پھر پاکستان وجود میں آ گیا، اس کو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ قائد اعظم اور نظریہ پاکستان۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کو ایک مکمل قوم اور اسلام کو ایک مکمل نظام کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے عمدہ الفاظ میں تشریح کر دی۔ انہوں نے فرمایا، پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ برصغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ اور مکمل قوم ثابت کرتے ہوئے آپ نے 23 مارچ 1940 کو لاہور کے تاریخی اجلاس میں فرمایا، ہندو مت اور اسلام صرف مذاہب نہیں بلکہ 2 جداگانہ سماجی نظام ہیں۔ اس لیے یہ تصور محض خواب ہی سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک مشترکہ قوم میں ڈھل جائیں گے۔ دونوں قوموں کا تعلق 2 مختلف تہذیبوں سے ہے اور ہر 2 تہذیبیں اپنی بنیاد جن افکار اور حقیقتوں پر رکھتی ہیں وہ ایک دوسرے کی تہذیبوں سے مختلف ہے۔ ہمارا کچھ بھی سیم نہیں ہے، ہندوؤں کے ساتھ ہمارا کچھ بھی نہیں ملتا۔ سمپل سی بات ہے، جب مذہب نہیں ملتا تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر مذہب میں کہیں مماثلت ہوتی تو پھر تو ہم کہتے کہ ہمارا کچھ نہ کچھ ان سے مل جاتا ہے، کلچر مل جائے گا، کہیں پہ ہماری ٹریڈیشنز مل جائیں گی، لیکن ہمارا کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہاں پہ قائد اعظم نے اس بات کو واضح کر دیا۔ پھر 1941 میں آپ نے فرمایا، انڈیا کبھی بھی ایک ملک یا ایک قوم نہیں تھا۔ برصغیر کا مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور موجودہ اختلافات ثقافتی، سماجی اور اقتصادی نوعیت پر اپنی اساس رکھتے ہیں، اپنی اہمیت رکھتے ہیں، یہ مسائل ہیں۔ پھر قائد اعظم نے ایک اور جگہ فرمایا، قائد اعظم اسلامی نظام کو پوری طرح قابل عمل سمجھتے تھے اور قرآن پاک کو بنیاد مان کر ملکی نظام کو استوار کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں منعقدہ 1943 میں کراچی میں فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے وابستہ ہونے سے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت کھڑی کی گئی ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان اور وہ لنگر خدائے بزرگ و برتر کی کتاب قرآن مجید ہے۔ بہت مضبوط اور بڑا واضح ثبوت قائد اعظم نے دیا ایک علیحدہ قوم ہونے کے ناطے۔ قائد اعظم نے تقسیم برصغیر کے حوالے سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارے دلوں میں آزادی کی بے پناہ تڑپ ہے، ہم برطانوی تسلط سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں